تو انسان نے ان لمحات سے گزر کر ہی اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ پریشانیاں، مصائب، تکالیفیں یہ آتی ہیں انسانوں کے اوپر، اور یاد رکھ اگر تیرے اوپر آتی ہیں نا تو خوش نصیب بندہ ہے تو، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ جو پریشانیاں آتی تھی نا وہ انبیاء کے اوپر آتی تھی، اس کے بعد علماء کے اوپر آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ یار پریشانی اور تکالیفیں آئیں ہمارے اوپر۔ حالانکہ ہم جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ پریشانی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یار سکون کی لائف ہو ساری، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو یہ ان کو پتہ تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یار یہ پریشانیاں اور تکالیفیں آئیں گی تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اس کے بغیر تو قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے مقام بڑھانے کے لیے ایک بار کہتے نہیں اس لمحے کے اوپر فرمایا یہ آتی ہے تجھے اونچا لے جانے کے لیے، اس کے اوپر گھبراتے نہیں ہوتے، تو یہ اللہ نے تجھے بڑھانا ہے، بڑھانے کے لیے۔ مومن کو تو کانٹا بھی چوبے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ لا یکفر عن المؤمنین خطایاہ کلھا بہم لیلۃ، اللہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے ایک رات کی پریشانی اور تکلیف، ایک رات کے بخار سے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ جو اس نے کیے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے گناہ انسان کر دیتا ہے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج یہ جو پریشانیاں، تکالیفیں ہیں، مصائب ہیں، یہ تو خوش قسمت لوگوں کو آتی ہیں۔ وہ ایک اللہ والے کہتے نہیں تھے کہ یا اللہ تو نے شکر ہے تو نے مجھے اس کے لیے چنا کہ یار تو نے مجھے اتنی پریشانیاں، بھوک، تکالیف اور فقر سے گزارا، پھر یہ تو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر ہی آئی، یا ہم لوگ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، اللہ کے نبی زیادہ معزز تھے ہم سے، تو ان کے اوپر یہ پریشانیاں اور تکالیف زیادہ ہی ہیں بجائے ہماری نسبت۔ ہماری تو غم ہی کچھ نہیں ہے، ادھر جا کے تھوڑے لمحوں بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پرانے زمانے کے بادشاہ کو بھی نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے تو غم بھی بہت بڑے ہیں نا، اور سب سے زیادہ تکالیف ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہیں۔ تو مسئلہ یہ تھا ان کے لیے یہ آسان اس لیے تھی کہ ان کے پاس اللہ تھا، تو تو بھی بھائی یہ تیرے لیے مشکل اس لیے ہے تیرے پاس اللہ نہیں ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں اللہ پاورز کون سی ہے، اللہ چیز کیا ہے یار، اللہ اکبر، کہ انسان کائنات سے لڑ جاتا ہے، کائنات کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تم مٹی کے پتلے میرا کیا کر لو گے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ بتایا ہے اگر تجھے چلنا ہے نا تجھے اپنے رب کو ساتھ لینا پڑے گا، اگر تو نہیں لے گا میرے بھائی تو گرے گا، ہر لمحے پر گرے گا، اور پھر تیرے اندر سے یہ بول نکلیں گے جب تجھے تھوڑی سی تکلیفیں آئیں گی تو کہے گا یار کاش کہ خودکشی حلال ہوتی، میں آج خودکشی کر لیتا۔ اور یہ مشکلات آنی ہی آنی ہیں، کیوں؟ اللہ نے انسان کو مقام دینا ہے، وہ انعام دینا ہے قیامت والے دن، کہ انسان دیکھتے رہ جائیں گے کہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے دنیا کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی، مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی ہوں گی، کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اللہ اس کو جنت کی صرف 1 سال کروائے گا۔ کتنے بڑے غم سہ کے انسان گیا ہوگا، اور جو اس نے سوچا کہ کبھی میں بھول ہی نہیں سکتا، لیکن جب اللہ اس کو جنت کی 1 سال کروائیں گے اور اس کو پوچھیں گے کہ کیا تو نے کبھی غم دیکھے، کبھی تکلیفیں دیکھی، یہ گا نہیں یا اللہ میں نے تو کبھی غم ہی نہیں دیکھی۔ تو بھائی وہ جنت چیز کیا بنائی ہے اللہ اکبر، وہ جنت ایسی اللہ نے تیار کی ہے نا کہ تم اس کو سنو گے تو تم کہو گے یار فوراً موت ہی آ جائے کہ انسان ابھی مر جائے، یار ایسی چیز اللہ نے تیار کی ہوئی ہے انسانوں کے لیے۔ کہ جس جنت کو اللہ روز خود اپنے ہاتھوں سے سجاتا ہو، اس جنت کا کیا عالم ہوگا، اور روزانہ سجاتا ہے اللہ اس کو، کس کے لیے؟ اپنے خاص بندوں کو، ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے رب کو دی ہیں اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے رب کی صبر کے ساتھ کام لیا، اور صبر کرنے والے ان اللہ مع الصابرین، لگاتا ہے وہ بندے جو میرے کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ ایسے بندوں کو خود پسند کرتا ہے، تذکرہ کیا اللہ نے قرآن کے اندر کہ جب ان کو پریشانی آتی ہے تو کیا لگ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو صبر کرتے ہیں، تو صبر کر، اللہ نے صبر، اللہ یہ تم نے کیا سمجھا یہ سستی چیز ہے یوں ہی مل جاتی ہے کہ جناب